نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان بوجھ کر فرض روزہ توڑ دینے کا کفارہ کیا ہے اور قرآن اور حدیث میں اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سلمہ بن صغر بیاسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرض روزے میں خود پر قابو نہ رکھ سکے اور اپنی بیوی سے مباشرت کر لی، بعد میں انہیں پچھتاوا ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو دوزخ میں چل چکا۔ پھر اپنی غلطی بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پر قادر ہو؟ کہا یہ بھی ممکن نہیں۔ پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ انہوں نے کہا یہ بھی ممکن نہیں۔ فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحابی اپنے گدھے پر ایک بڑے سے ٹوکرے میں 15 سے 20 سا کھجوریں رکھ کر لائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جلنے والے صاحب کہاں ہیں، یعنی جنہوں نے کہا تھا کہ میں تو آگ میں چل چکا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ لے جاؤ اور صدقہ کرو، اس سے کفارہ ادا کر دو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں کسی ایسے شخص کو لے جا کر کھلاؤں جو مجھ سے زیادہ غریب ہو؟ خدا کی قسم مدینے کی ان 2 پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے بڑھ کر غریب کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اتنا ہنسے کہ آپ کے سامنے والے دان دکھائی دینے لگے۔ پھر فرمایا اچھا جاؤ، اسے اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ 1 دن کا روزہ رکھو اور اللہ سے استغفار کرو، یعنی کفارہ، قضا اور اللہ سے معافی مانگنا، تینوں ہی کام کرنے پڑیں گے۔ حضرت سلمہ بن صغر چونکہ غربت کی وجہ سے کفارہ ادا کرنے کے قابل نہ تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی۔ دوسری چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آواز سے کہکہ لگا کر نہیں ہنستے تھے۔ آپ کو یہ پسند ہی نہ تھا۔ بہت ہنسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دانت نظر آنے لگے، ورنہ صرف مسکرا دیا کرتے تھے۔ نفلی روزے کی قضا کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی نفلی روزہ توڑ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے 1 دن کی قضا یعنی 1 دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابو طالب کی بیٹی اور حضرت علی کی سگی بہن تھی، بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی مشروب تھا۔ آپ نے وہ میری طرف بڑھایا تو میں نے اسے لے کر پی لیا۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، میرا تو روزہ تھا۔ فرمایا نفلی روزہ رکھنے والا صاحب اختیار ہے، چاہے تو روزہ پورا کر لے، چاہے تو افطار کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلامی مملکت کا رقبہ 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ ہو گیا تھا، یعنی پاکستان سے 3 گنا زیادہ۔ مدینہ اس کا دارالحکومت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ اس کے صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، کمانڈر، چیف جسٹس، سبھی کچھ تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے لیے بیت المال سے لمبی چوڑی تنخواہ مقرر نہیں کی۔ یہ کبھی نہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سربراہ مملکت ہونے کے ناطے سے اپنے لیے حلوے مانڈوں کا بندوبست کیا ہو اور عام مسلمان کا چولہا ٹھنڈا پڑا ہو۔ خیبر کے باغات کی پیداوار میں حصہ مل جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کی مالی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں کہ ہم آل محمد نے کبھی مسلسل 3 دن بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی تھی۔
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ انہیں حضرت عائشہ نے بتایا کہ ہم آل محمد کے گھروں میں پورا مہینہ اس طرح گزر جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گھر میں دھواں نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت ابو سلمہ پوچھنے لگے پھر آپ لوگ کیا کھاتے تھے؟ تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں 2 سیاہ چیزیں، کھجور اور پانی۔ البتہ کچھ انصار ہمارے ہمسائے تھے، وہ بڑے مخلص ہمسائے تھے، ان کے پاس بکریاں پلی ہوئی تھی، وہ ان کا دودھ ہمارے ہاں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے راوی تابعی محمد بن عمر بیان کرتے ہیں کہ وہ 9 گھر تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ایسے ہی دنوں کے حال کی ایک حدیث پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی نیت کر لیتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کوئی چیز ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر ایک اور دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس حلوہ تحفتاً بھیجا گیا تھا، پھر کچھ مہمان بھی آ گئے تھے تو ہم نے اس میں سے آپ کے لیے کچھ حصہ نکال کر الگ رکھ دیا تھا۔ فرمایا اس سے لے آؤ، حالانکہ میں نے صبح روزہ رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حلوہ کھا لیا۔ یعنی جب اتنی بڑی مملکت کے سربراہ کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا تو آپ سارا دن فاقہ کرنے کی بجائے روزہ کی نیت کر لیتے۔ مگر ایک اور حکم ہے، ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول حدیث میں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے وہ قبول کر لینی چاہیے، پھر اگر اس کا روزہ نہ ہو تو کھانا کھا لے اور اگر روزہ ہو تو دعا کر لے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اس کا روزہ ہو تو بتا دے کہ میرا روزہ ہے۔ اب کسی حدیث میں نفلی روزہ توڑ لینے کی اجازت مل رہی ہے اور کسی میں دعا کرنے کا حکم ہے، تو نفلی روزہ توڑ لینے کی اجازت ہے، حکم نہیں۔ اس کے توڑنے نہ توڑنے کا فیصلہ روزہ دار کو خود کرنا ہوگا، چاہے تو پورا کر لے اور چاہے تو اس کی جگہ کسی اور دن روزہ رکھ لے، یہ اس کے پاس اختیار ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر وہ کسی معذوری میں نہیں ہے، بیمار نہیں ہے یا طبیعت میں خرابی نہیں ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرے۔